پہچان رہی ہوں تجھے کمینے ذلیل، پہچان رہی ہوں تجھے بے غیرت آہ، کتنے عرصے تجھے تلاش کرتی رہی ہوں میں، کہاں کہاں تجھے تلاش نہیں کیا میں نے، میں تجھے پانے میں ناکام رہی نادر، ذلیل انسان، کم بخت، نمک حرام، ضمیر فروش، تو میرے باپ کا قاتل ہے۔ میں نے پولیس کو بتا دیا تھا کہ قاتل کون ہے، پولیس تیری تلاش میں تھی، لیکن میں نہیں جانتی تھی کہ قدرت تجھے اپنے ہاتھوں سے سزا دینا چاہتی ہے۔ تو نے میرے معصوم اور بے گناہ باپ کو قتل کیا۔ میرا دل تو چاہتا ہے کہ پتھر مار مار کر تیرا سارا وجود سنگسار کر دوں۔ تو نے مجھے یتیم کر دیا، بے سہارا کر دیا تو نے مجھے۔ خدا تجھے اس سے بھی بڑی سزا دے نادر، خدا تجھے اس سے بھی بڑی سزا دے۔ میں نے دونوں ہاتھ اٹھائے اور انہیں ہلا کر گردن ہلاتا ہوا بولا، نہیں گوہر، غلط فہمی کا شکار نہ ہو، میں نے کمینے، کوڑی، بدنما شخص، دور ہو جا میری نگاہوں سے، ورنہ میں یہ پتھر مار دوں گی تیرے سر میں۔ چلا جا، خدا نے تجھے سزا دے دی ہے، اب میں تجھے کیا سزا دوں؟ جا، دور ہو جا میری نگاہوں سے۔ آج میرا دل ٹھنڈا ہو گیا ہے تجھے دیکھ کر، میری بد دعائیں رائے گاہ نہیں گئیں، سزا ملی ہے تجھے سزا مل گئی ہے۔ میں نے ایک گہری سانس لی اور چند قدم پیچھے ہٹ گیا۔ میں اب اسے پرسکون نگاہوں سے دیکھ رہا تھا۔ پھر میں نے پرسکون لہجے میں ہی کہا، ہاں گوہر، برا وقت ایسے ہی ہوتا ہے، ٹھیک کہہ رہی ہو تم، بہرحال تمہاری مرضی ہے، میری بات سنو یا نہ سنو، لیکن کہوں گا ضرور گوہر، مولوی وصال الدین کو میں نے قتل نہیں کیا، میں نے نہیں مارا انہیں گوہر، وہ سب ایک آسیبی عمل تھا، ایک آسیب میرے وجود پر حاوی تھا، میں آسیب زدہ ہوں گوہر، جہنم میں جا، چلا جا تو یہاں سے۔ گوہر، کیا یہ وہی؟ اس بار نوجوان نے سوال کیا۔ ہاں، یہ وہی ہے، شیطان ہے یہ۔ مجھے صرف چند باتیں بتا دو گوہر، تم وہاں سے کہاں چلی گئی تھی؟ جہنم میں، اور تو بھی جہنم میں جا، بلکہ جا چکا ہے۔ یقین کر تو نادر، آج تجھے دیکھ کر دل اتنا خوش ہوا ہے کہ میں الفاظ میں بیان نہیں کر سکتی۔ یہ میرا شوہر ہے، سمجھ رہا ہے، یہ میرے شوہر ہیں، میں ان کے ساتھ زندگی کے سفر پر روانہ ہو چکی ہوں، وہ سفر جو موت کی منزل پر جا کر ختم ہوتا ہے۔ محبت کرتی ہوں میں اس شخص سے، جمیل ہے اس کا نام، میرا شوہر، میری زندگی، میرا مالک، میری روح۔ گوہر مرد کے بازو سے لپٹ گئی۔ مجھے بتاؤ تو صحیح گوہر، قصہ کیا ہے؟ جمیل یہی وہ شخص ہے جس نے میرے باپ کو قتل کیا تھا۔ وہاں سے تم کہاں چلی گئی تھی گوہر؟ کہاں چلی گئی تھی تم؟ میں نے سوال کیا۔ کچھ نہیں بتاؤں گی میں تجھے، تو یہاں سے چلا جا بس۔ صاحب، آپ ہی مجھے میرے سوالات کا کچھ جواب دے دیجئے، اس بار میں نے مرد کو مخاطب کر کے کہا۔ گوہر جو کچھ کہہ رہی ہے کیا یہ سچ ہے؟ تمہارا نام نادر ہی ہے؟ ہاں، میرا نام نادر ہے۔ تم نے مولوی وصال الدین کو کیوں قتل کیا تھا؟ میں آپ سے جھوٹ نہیں بولتا، میری حالت دیکھیے، جو کچھ میں ہو چکا ہوں، میرا خیال ہے اس پر اب صرف ترس کھانے کے علاوہ اور کچھ نہیں کیا جا سکتا۔ ارے میں تو لمحہ لمحہ مر رہا ہوں، میرے بدن کا ہر زخم میرے لیے ایک نئی موت کی طرح ہے۔ اس حالت میں کیا جھوٹ بولوں گا؟ آپ انہیں بتا دیجئے صاحب کہ میں مولوی وصال الدین کا قاتل نہیں ہوں۔ وہ ایک آسیب تھا جو مولوی وصال الدین کی زندگی نہیں چاہتا تھا، اس نے میرے وجود میں داخل ہو کر مجھ سے وہ عمل کروایا، میں اس وقت کا عامل نہیں تھا۔ بہرحال گوہر یقین کریں یا نہ کریں، اور اب میں انہیں یقین دلا کر کوئی فائدہ بھی نہیں حاصل کرنا چاہتا۔ صاحب، آپ ان کے شوہر ہیں؟ ہاں۔ آپ کی شادی کب ہوئی؟ زیادہ عرصہ نہیں ہوا۔ صاحب، آپ یہاں کہاں؟ میں مائن انجینئر ہوں اور یہاں ٹرانسفر ہو کر آیا ہوں۔ آپ کہاں رہیں گے صاحب؟ خاموش ہو جاؤ جمیل، خبردار اسے اپنے بارے میں کچھ بتایا تو۔ دیکھو، بہرحال تم نے جو کچھ کیا وہ تم جانو اور خدا جانے، لیکن ہماری زندگی کو کوئی ایسا داغ نہ لگاؤ جو کہ ہم نہیں چاہتے۔ تمہیں خود علم ہے اس بات کا کہ تم ایک بدترین اور مہلک بیماری میں مبتلا ہو۔ اب عام انسانوں سے تمہارا رابطہ ٹوٹ چکا ہے، جاؤ۔ بہتر تو یہ ہے کہ دوسرے انسانوں کو اپنے جیسے عذاب میں گرفتار کرنے کی کوشش مت کرو، یہ جگہ چھوڑ دو، انسانوں کی آبادی سے دور چلے جاؤ، کسی جنگل میں جا کر بسیرا کرو اور اللہ سے اپنے لیے آسانیاں مانگو، موت ہی تمہاری مشکل آسان کر سکتی ہے۔ سمجھ رہے ہو نا میری بات؟ جاؤ، براہ کرم چلے جاؤ۔ اس کا لہجہ نرم تھا، اس میں ہمدردی تھی۔ جو مشورہ اس نے مجھے دیا تھا وہ بس میری مشکل کے مطابق ہی تھا۔ ٹھیک کہتا ہے، واقعی ٹھیک کہتا ہے، غلط تو نہیں کہتا یہ شخص، میں نے دل میں سوچا۔ پھر طبیعت کچھ ایسی اچاٹ ہوئی کہ میں نے اپنا یہ ٹھکانہ چھوڑ دیا۔ میری سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا کروں۔ دل چاہتا تھا کہ خودکشی کر لوں۔ یہ ریلوے اسٹیشن تھا، ویگنیں گزرتی رہتی ہیں، ویسے بھی میں جاں بالب تھا اور میرے جینے کا کوئی ایسا جواز نہیں تھا جس کی بنا پر لوگ میری موت پر افسوس کریں۔ بے سہارا، بے حقیقت زندگی کی ان تمام نعمتوں سے محروم جو انسان کو حاصل ہوتی ہیں، اور کچھ نہ سہی، فاقہ کشی سہی، سب کچھ سہی، غربت، ناداری میں گزارا کر لیا جاتا ہے، لیکن انسانوں سے انسانوں کی نفرت برداشت کرنا میرے لیے اب بہت مشکل ہوتا جا رہا تھا۔
میں یہاں سے بھی چل پڑا اور پھر وہی ویرانے اور زمانے کی گرد۔ کوئی ایک بات جو سمجھ میں آ رہی ہو، کیا کروں کیا نہ کروں۔ بستیاں نظر آتی تو ان سے کترا کر گزر جاتا، کھیت کھلیان ہوتے تو راتوں کو ان کے پاس رکتا کہ دن کی روشنی میں یہ سب کچھ میرے لیے ممکن نہیں تھا۔ وہ بھی ایک ویرانہ ہی تھا، قرب و جوار میں دور تک کوئی آبادی نہیں تھی۔ ٹوٹی پھوٹی سیاہ عمارت میری توجہ کا مرکز بنی اور میں اس کی جانب چل پڑا۔ کاش یہاں زندگی کے بقیہ ایام گزارنے کا موقع مل جائے۔ میں عمارت کی جانب چلتا رہا۔ غالباً کوئی قدیم کھنڈر تھا۔ غور سے دیکھنے پر اندازہ ہوا کہ کوئی ایسی عمارت تھی جس کا تعلق زمانہ قدیم کی کسی شخصیت سے ہوگا۔ سرخ اینٹوں سے بنی ہوئی اس عمارت میں جگہ جگہ ٹوٹی پھوٹی اینٹوں کے ڈھیر لگے تھے۔ بعض دیواریں سالم تھیں، ستون تھے اور ان پر چھتیں بھی ٹکی ہوئی تھیں۔ میں ایک ٹھنڈی سی جگہ جا کر زمین پر بیٹھ گیا اور عجیب سی نگاہوں سے چاروں اطراف دیکھنے لگا۔ یہ ویرانہ میرے اندر کی کیفیت سے ہم آہنگ تھا اور یہاں کوئی نظر نہیں آ رہا تھا۔ میں یہ فیصلہ کر کے مطمئن ہو گیا کہ یہیں قیام کروں گا۔ جہاں تک رہا بھوک پیاس کا معاملہ، تو اب بھوک تو مجھے کم ہی لگتی تھی۔ بدن آہستہ آہستہ سوکھتا جا رہا تھا۔ ہاں، پیاس کی شدت کم کرنے کے لیے ایک سہارا یہاں موجود تھا۔ عمارت ہی کے اندر ایک کنواں جو غالباً مسافروں کے لیے بنایا گیا تھا، اس کنویں پر رسی اور ڈول بھی تھا۔ میں نے پانی کھینچا اور پھر نہ جانے کتنے عرصے کے بعد کنویں کا پانی اپنے سر سے پاؤں تک انڈیلنے لگا۔ زخموں کی وہ تکلیف میں الفاظ میں بیان نہیں کر سکتا جو اس وقت میرے جسم کو ہو رہی تھی۔ میں نے کافی دیر تک پانی کو اپنے اوپر انڈیلا، کم از کم طبیعت ہلکی ہو گئی تھی۔ یہ الگ بات ہے کہ زخموں میں تکلیف ہو رہی تھی۔ اس طرح کا غسل کرنے کے بعد میں ایک ایسی جگہ آ بیٹھا جہاں میرے بدن کو ہوا لگنے لگی اور بدن آہستہ آہستہ خشک ہونے لگا۔ لیکن صرف بدن، وہ زخم جو میرے لیے خود باعث نفرت تھے، وہ بھلا کہاں خشک ہو سکتے تھے۔ بہت وقت اسی طرح گزر گیا۔ قرب و جوار میں کبھی کبھی پرندے اور چھوٹے چھوٹے جانور بھاگتے دوڑتے نظر آ جاتے۔ در حقیقت زندگی کی آخری سانسیں پوری کرنے کے لیے یہ جگہ بے حد مناسب تھی۔ میں نے خوب دیکھ بھال کر اپنے لیے ایک ایسی آرام گاہ منتخب کر لی جہاں رہ کر میں موت کا انتظار کر سکتا تھا۔ بہت وقت گزر گیا، پھر رات ہوئی اور میں وہیں زمین پر لیٹ کر سو گیا۔ میں نے ابھی آنکھیں بند کی ہی تھیں کہ کچھ ایسی کھڑکھڑاہٹیں سنائی دیں جیسے کوئی چل پھر رہا ہو۔ پھر میں نے چونک کر آنکھیں کھول دیں۔ وہ انسانی سائے ہی تھے جو مجھ سے کچھ فاصلے سے گزر رہے تھے۔ میں نے چونک کر انہیں آواز دی، سنو بھائی، بات سنو، میری بات سنو، اور وہ ٹھٹک کر رک گئے۔ حالانکہ رات تھی لیکن آسمان پر شفاف تارے نکلے ہوئے تھے، چاند بھی آہستہ آہستہ ابھر رہا تھا اور میں قرب و جوار میں خوب اچھی طرح دیکھ سکتا تھا۔ ٹھٹکنے والے آہستہ آہستہ میرے قریب آ گئے۔ لمبے لمبے چوغے پہنے ہوئے تھے، داڑیاں سینے تک جھول رہی تھیں، بال لمبے لمبے تھے، درویش ٹائپ کے لوگ تھے۔ میں اٹھ کر بیٹھ گیا، وہ مجھے دیکھنے لگے۔ پھر ان میں سے ایک نے کہا، کیا بات ہے؟ آپ لوگ کون ہیں اور کہاں جا رہے ہیں؟ کسی اجنبی کو سوالوں کے جواب نہیں دیے جا سکتے۔ تجھے اگر کوئی حاجت ہے تو تو بتا۔ ہاں، مجھے حاجت ہے۔ کیا چاہتا ہے؟ اپنے سوالوں کے جواب، میں نے کہا۔ پوچھ، کیا سوال ہے؟ دوسرے درویش نے کہا۔ مجھے جانتے ہو؟ ہاں، جانتے ہیں۔ کون ہوں میں؟ ایک گناہ گار۔ سوچ سمجھ کر کہہ رہے ہو؟ کیا یہ سوال کرنا باقی رہ جاتا ہے؟ ہاں، رہ جاتا ہے۔ کیوں؟ میری زندگی کی جو کہانی ہے، کیا اس کہانی میں میرا اپنا کوئی دخل بھی ہے؟ 100%۔ کیسے؟ عقل کس چیز کو کہتے ہیں؟ ہوتی ہے، جانتا ہوں اس کے بارے میں۔ عقل فیصلہ کرنے کے لیے ہوتی ہے۔ فیصلے عمر کی پختگی کے تجزیے میں کیے جاتے ہیں۔ نہیں، سامنے اگر کوئی گڑھا ہوتا ہے تو خود بخود اس گڑھے سے بچنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ معصوم سے بچے کے سامنے دو چیزیں رکھ دو، ایک کڑوی، دوسری میٹھی۔ بچہ بے شک اپنی معصومیت میں ایک بار کڑوی چیز کو چکھے گا، لیکن اس کے بعد اگر وہ دوبارہ اس کے سامنے پیش کی جائے گی تو وہ رخ بدل لے گا۔ مگر میرے سامنے جو پہلی کڑوی چیز پیش کی گئی تھی، میں اس کے مزے سے نا آشنا تھا۔ یہ صرف تعویل ہے جو قبول نہیں کی جا سکتی۔ اس کا پتہ بتاؤ مجھے جو میری یہ تعویل قبول کر سکے۔ ہم نہیں جانتے۔ تو پھر اپنے آپ کو اس حلیے میں کیوں رکھے ہوئے ہو؟ فضول باتیں کر رہا ہے تو۔ نہیں دے سکتے ہو تو میرے سوالات کا جواب دو۔ میں اپنے اندر جھانکتا ہوں تو اپنے گناہ کا کوئی جواز نہیں ملتا۔ جب تیری آنکھیں یہ دیکھنے کے قابل ہو جائیں گی کہ تو اپنا گناہ تلاش کر لے تو تیرے گناہ تجھے نظر آ جائیں گے۔ نہیں مانتا، میں نہیں مانتا۔ تو پھر ہم کیا کر سکتے ہیں؟ مدد کرو، میری مدد کرو۔ تو ناپاک ہے، تو اس قدر ناپاک ہے کہ ہم تیرے قریب بھی نہیں آ سکتے۔ بس یہ جگہ جہاں سے ہم تجھے دیکھ رہے ہیں ہمارے لیے آخری حد ہے۔ ہم اس سے آگے بھی تیری جانب نہیں بڑھ سکتے، اس لیے کہ تم پاک صاف ہو۔
یہ ہم نہیں کہہ سکتے، لیکن تو بلا شبہ ناپاک ہے۔ دیکھو ایک بات بتا دوں تمہیں، جو کچھ بھی میں ہوں لیکن اندر سے وہ نہیں ہوں جو اوپر سے نظر آتا ہوں۔ میں یہ نہیں کہتا کہ اب میری زندگی کے زیادہ دن باقی ہیں، لیکن اگر مجھے سہارا نہ دیا گیا تو میں بھٹک جاؤں گا۔ بھٹک کر کیا کرے گا؟ کسی ایسے شخص کی تلاش جو مجھے اس جاپ کا بقیہ حصہ بتا دے، تو پھر اس کے بعد میں اس آسیب کو مکمل طور پر قابو میں کروں گا۔ اس کے بعد دنیا کے لیے مصیبت بن جاؤں گا۔ جواب میں وہ ہنسنے لگے۔ پھر ان میں سے ایک نے دوسرے سے کہا، شیطان کس طرح انسان کی شخصیت پر حاوی ہو جاتا ہے۔ دیکھو یہ شیطان کی آواز میں بول رہا ہے۔ میں شیطان کی آواز میں نہیں بولنا چاہتا، اور اس کے لیے میں تم سے خواہش مند ہوں کہ مجھے روشنی دکھاؤ، راستہ دکھاؤ، ورنہ میں بھٹک جاؤں گا۔ پھر میں انہیں آواز دوں گا جو میرے قریب آ سکتے ہیں، مجھے گناہوں اور غلاظت کی اس آخری منزل تک لے جانے کے لیے، جہاں بے شک میری موت ایک بدکار گناہگار کافر کی حیثیت سے ہوگی، لیکن مجھے یہ کفر اپنانے پر مجبور کیا جا رہا ہے۔ ان میں سے ایک درویش جو بالکل خاموش رہا تھا کہنے لگا، سنو، دیکھو انسان کی ایک حد ہوتی ہے، ہم مافوق البشر نہیں ہیں، بشر ہی ہیں، اور بشر کی حد میں ہیں۔ تم کسی سے کوئی سوال نہ کرو، اپنا محاسب تو خود اپنے اندر بیٹھا ہوا ہوتا ہے، وہ تمہاری رہنمائی کرے گا۔ جتنے بھی سوال کرنے ہیں اسی سے کرو، اس کے علاوہ یہ فیصلہ مت کرو کہ تمہاری زندگی کے لمحات کتنے ہیں۔ سمجھ رہے ہو نا؟ تمہارا محاسب خود تمہیں ہر طرح کی رہنمائی پیش کرے گا، باقی سب کچھ حالات پر چھوڑ دو۔ اگر اندر سچائی کی کوئی روشنی باقی ہے تو چراغ جلے گا، سمجھ رہے ہو؟ جلے گا چراغ۔ اگر دنیاوی بات کرتے ہو تو تم برائیوں کی اس منزل تک نکل چکے ہو جہاں شاید اب تمہارے لیے کوئی برائی نہیں باقی رہ گئی۔ کیا کچھ نہیں کیا تم نے؟ قتل سے تم نے اپنے گناہوں کی ابتدا کی تھی اور اس کے بعد آگے بڑھتے چلے گئے۔ کیا کچھ نہیں کیا تم نے؟ کیا تمہیں وہ اپنی رنگین راتیں یاد نہیں جو تم نے حسن و جمال اور حسن و شباب کے درمیان بسر کی؟ نیک کام تھے وہ؟ کیا عیش و عشرت کی وہ دنیا یاد نہیں ہے تمہیں جو تم نے برائی کے راستے اپنا کر حاصل کی تھی؟ دیکھو توبہ کے دروازے کبھی بند نہیں ہوتے۔ جب تک تمہاری سانس باقی ہے توبہ کے دروازے کھلے ہوئے ہیں۔ کوشش کرو کہ رحم کی کوئی بنیاد نکل آئے۔ سمجھ رہے ہو نا؟ سب سمجھ رہا ہوں، سب سمجھ رہا ہوں۔ اپنا فرض نہیں پورا کرنا چاہتے، بس نصیحت کرتے ہو۔ جاؤ جاؤ، تم مجھے کیا دو گے؟ وہ پانچوں مجھے دیکھنے لگے۔ پھر ان میں سے ایک نے اپنے لباس میں سے کچھ نکال کر زمین پر رکھا اور آہستہ آہستہ وہاں سے آگے بڑھ گیا۔ باقی درویشوں نے بھی اس کی تقلید کی اور اپنے لباس سے کچھ نکال کر وہاں رکھنے لگے۔ ایک عجیب سا انداز تھا ان کا۔ پھر وہ آہستہ آہستہ آگے بڑھ گئے اور میں انہیں گھورتا رہا۔ ایک عجیب سی جلن دماغ میں ہو رہی تھی۔ اس کے بعد اس جلن سے بچنے کے لیے میں نے آنکھیں بند کی اور وہیں زمین پر دراز ہو گیا۔ نہ جانے کیسے کیسے خیالات میرے دل و دماغ میں آ رہے تھے۔ گوہر کا سلسلہ بھی ختم ہو گیا تھا۔ حقیقتاً زندگی کی تمام آسائشیں مجھ سے چھن گئی تھیں، اور اب میں صرف ایک گناہ گار کی حیثیت سے زندگی بسر کر رہا تھا، جن کے لیے شاید موت کو بھی منع کر دیا گیا تھا کہ وہ میرے قریب نہ آئے۔ دیکھا جائے گا، جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ ہمت سے کام لینا ہوگا، اپنے آپ کو پست نہیں کرنا ہے۔ کیا بات ہے یہ ہیں؟ اماں نے دوسری شادی کر لی ہے، باپ ظالم تھا، ظلم و ستم کی انتہا ہو گئی، پھر ایک اور گناہ گار کے گناہ کا شکار ہوا۔ الیاس بھائی مجھے وہاں سے لے کر چلا آیا۔ میں نے کیا قصور کیا تھا؟ کہاں سے میرے قصور کا آغاز ہوا تھا؟ اس کے بعد زندگی مجھے در در بھٹکاتی رہی، یہاں تک کہ فیض علی کے گھر پہنچا اور چچی جان نے نہ جانے کیوں مجھے بابا سفیدے کے پاس بھیج دیا۔ وہ دونوں جس طرح کے برے انسان تھے، کیا میں اتنا برا انسان تھا؟ وہ تو دین دھرم کے نام کو مسخ کر رہے تھے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ میرے ہاتھوں کتے کی موت مارے گئے، لیکن پھر بھی کم از کم اتنا تو ہونا چاہیے تھا کہ میری داد رسی ہوتی۔ اختلاف ہے مجھے اختلاف ہے، میں بے قصور ہوں، ہاں میں بے قصور ہوں۔ میں زور زور سے چیخنے لگا، پتھروں سے میری آواز ابل رہی تھی، میں بے قصور ہوں، میں بے قصور ہوں، میں بے قصور ہوں۔ پھر یہ آواز آہستہ آہستہ سسکیوں میں تبدیل ہو گئی۔ میری بے بسی آنسو بہا رہی تھی۔ آنسو بہر تو دل کو سکون دیتے ہیں۔ میں کافی دیر تک روتا رہا اور پھر اس کے بعد پرسکون ہو کر گہری نیند سو گیا۔ دوسری صبح سورج کی کرنوں نے زخموں کو کریدنا شروع کیا اور میں جاگ گیا۔ میں نے اپنے زخموں کی سوزش کو محسوس کیا اور پھر اس کے بعد میں اس طرف پہنچا جہاں رات کو آرام کیا تھا اور ان درویشوں کو وہاں دیکھا تھا۔ اچانک ہی مجھے کچھ چیزیں وہاں رکھی ہوئی نظر آئیں۔ یہ پھل، روٹیاں اور ایسی ہی کھانے پینے کی دوسری اشیاء تھیں۔ وہ عذراہ کرم مجھے یہ کھانا پینا دے گئے تھے۔
میں نے کوئی تعارض نہیں کیا، اب کسی سے نفرت کرنے کو بھی جی نہیں چاہتا تھا۔ وہ تمام چیزیں سمیٹیں، انہیں محفوظ کیا۔ یہ تو ایک نعمت ہے، میرے لیے کافی دن تک کام چل جائے گا۔ ایک ایک چیز بڑی احتیاط سے سنبھالی، روٹیوں کو لپیٹ کر ایسی مضبوطی سے باندھا کہ وہ زیادہ دیر تک ساتھ دے سکیں، اور اس کے بعد روٹی کا ایک ٹکڑا کھا لیا اور 2 کیلے کھانے کے بعد شکم سیری کی۔ میں یہ سوچنے لگا کہ مجھے کیا کرنا چاہیے۔ پہلے تو یہ فیصلہ کیا تھا دل میں کہ اسی جگہ گزر بسر کروں گا، لیکن کم وقت انسان کس قدر مجبور ہے۔ ہر حالت میں وہ اپنے جیسوں کو دیکھنے کا خواہش مند ہوتا ہے۔ میں انسان سے کیسے دور رہ سکتا ہوں؟ کوئی ایسی جگہ ہو جہاں مجھے قبول کر لیا جائے۔ اپنے اس اثاثے کو مضبوطی سے اپنے ساتھ لے کر میں پھر وہاں سے چل پڑا۔ چلتے رہنا ہی زندگی کی علامت ہوتا ہے۔ کاش مجھے کوئی منزل مل جائے، کاش۔ سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں ایک خوفناک اردو کہانی جس کا نام ہے آسیب۔ اس کہانی کے مصنف ہیں ایم اے راحت، اور یہ اس سلسلے کی قسط نمبر 21 ہے۔ اس کے بعد آنے والی قسط اس سلسلے کی آخری قسط ہوگی۔ مجھے امید ہے آپ کو یہ میری کاوش پسند آئی ہوگی۔ آپ نے اگر ابھی تک میرا چینل مائی وائس سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن آن کر لیجئے تاکہ آنے والی ہر نئی کہانی کی اطلاع بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ آرزو آخری سانس تک انسان کے ساتھ سفر کرتی ہے۔ میں بھی ایک آرزو لیے سفر کرتا رہا۔ بستیاں، ویرانے، کھنڈرات، گزرے ہوئے لمحات کی یادیں، نہ جانے کیا کیا۔ بس اس کے سوا کیا رہ گیا تھا میری زندگی میں؟ اب تو سوچوں نے بھی ساتھ چھوڑ دیا تھا، بلکہ سوچیں ہی مجھ سے دور ہو گئی تھیں۔ واقعات کسی نہ کسی شکل میں پیش آ جاتے تھے۔ بہت سے عجیب و غریب واقعات پیش آئے تھے، جن میں سے کچھ کا تذکرہ دلچسپی سے خالی نہ ہوگا۔ ایک ایسی جگہ پہنچا تھا جہاں ایک دریا بہہ رہا تھا۔ زیادہ چوڑا پاٹ نہیں تھا، دریا کا گنگناتا پانی زیادہ گہرائیوں میں بھی نہیں تھا۔ میں ایک بڑی سی چٹان کی آڑ میں بیٹھ گیا۔ اب تو پانی سے خوف محسوس ہونے لگا تھا۔ بس بدن کی نجاست دھل جاتی تھی، لیکن زخموں کی تکلیف دیوانہ کر دیتی تھی۔ چٹان کی آڑ میں ایک سوراخ تھا، میں یوں ہی اس سوراخ کو ٹٹولنے لگا۔ اچانک ہی مجھے ایک سانپ کی پھونکار سنائی دی۔ انسانی فطرت کے مطابق میں نے جلدی سے وہاں سے ہاتھ ہٹا لیا، لیکن پھر دل میں ایک احساس ابھرا۔ ویسے تو خودکشی کرنا حرام ہے، میں کوشش تو یہی کر رہا تھا کہ مزید کسی ایسے گناہ سے بچوں جس کے بارے میں مجھے علم ہو، لیکن کبھی کبھی دل چاہتا تھا کہ موت دھوکے سے ہی آ کر مجھے پکڑ لے۔ سانپ کی پھونکار سے میں نے یہ اندازہ لگا لیا کہ اس سوراخ کے اندر سانپ موجود ہیں۔ چنانچہ میں نے اپنا پاؤں وہاں پھیلا دیا اور خواہش کرنے لگا کہ سانپ اپنے بل سے نکلے اور مجھے ڈس لے۔ کافی دیر ہو گئی، میں سرسراہٹیں سن رہا تھا۔ پھر نہ جانے بے خیالی کے عالم میں یا جان بوجھ کر میں نے پاؤں وہاں سے ہٹا لیا۔ اس کے بارے میں صحیح طور پر بیان نہیں کر سکتا۔ میں نے دیکھا کہ ایک کالا ناگ پھن سکیڑے ہوئے بل سے نکل رہا ہے۔ میں اسے دیکھتا رہا۔ سانپ بل سے باہر نکلا، اس کی ننھی ننھی آنکھیں میرا جائزہ لے رہی تھیں، اور پھر اس طرح بھاگا کہ میرے حلق سے کہا نکل گیا۔ وہ مجھ سے خوف زدہ ہو گیا تھا۔ اپنی فطرت کے مطابق ڈس لینے کے بجائے بھاگ جانا مناسب سمجھا تھا۔ ایک کوڑی کو ڈسنا اس کے لیے عذاب ہی ہو سکتا تھا۔ میرے حلق سے کہا نکل گیا، یہ تو بہت اچھی بات ہے۔ اگر حشرات الارض مجھ سے اس طرح خوف زدہ رہتے ہیں تو میری تو ایک الگ حیثیت بن گئی۔ کیوں نہ اب ذرا زبردستی سے کام لوں؟ لوگ مجھے ماریں گے، ہلاک کریں گے، میں کم از کم حرام موت مرنے سے بچ جاؤں گا۔ کم از کم یہ الزام تو مجھ پر عائد نہیں ہوگا کہ خودکشی کو میں نے گناہ سمجھتے ہونے کے باوجود کیا۔ انسان اگر انسان پر ظلم کرنے لگے تو صورتحال تو مختلف ہو جاتی ہے نا۔ بس یہ خیال دل میں آیا تھا کہ طبیعت میں ایک جولانی سی پیدا ہو گئی۔ میں نے یہ سوچا کہ انسانوں کی کسی بستی کا رخ کیا جائے۔ چنانچہ میں وہاں سے چل پڑا۔ میری نگاہیں اب کسی بستی کو تلاش کر رہی تھیں، اور بستیاں جگہ جگہ آباد ہوتی ہیں۔ لوگوں کو گروہ بنا کر رہنے کی عادت ہے۔ چنانچہ ایک بستی مجھے نظر آ گئی۔ بستی کے پہلے دروازے پر رک کر میں نے دستک دی، اور ایک بزرگ صورت شخص نے دروازہ کھولا۔ عمر رسیدہ آدمی تھا، پیشانی پر نماز کا نشان بنا ہوا تھا۔ اس نے مجھے دیکھا، لیکن مجھے دیکھ کر اس کی آنکھوں میں وحشت پیدا نہیں ہوئی، بلکہ ایک نرم سی کیفیت نمودار ہوئی۔ اس نے کہا، کہو بابا جی، کیا چاہیے؟ موت، میں نے جواب دیا۔ جی؟ کیا تم مجھے مارو گے نہیں؟ دیکھو مجھے، میں کوڑی ہوں۔ وہ شخص مجھے دیکھتا رہا، پھر آہستہ سے بولا، یہی کہہ سکتا ہوں کہ اللہ تم پر رحم کرے۔ ہیں؟ میں نے چونک کر اسے دیکھا۔ ٹھہرو، میرے پاس کچھ زیادہ نہیں ہے، لیکن تمہارا یہ لباس بہت غلیظ ہو رہا ہے۔ کیا تم لباس لینا پسند کرو گے؟ کیا تم مجھے لباس دینا پسند کرو گے؟ میں نے سوال کیا۔ ہاں، کیوں نہیں؟ چلو ٹھیک ہے، میں نے مستانہ وار کہا۔ وہ سامنے درخت ہے، اس کے نیچے بیٹھ جاؤ۔
اس نے کہا اور پھر اندر چلا گیا۔ میں آہستہ آہستہ قدم بڑھاتا ہوا اس درخت کے نزدیک جا پہنچا اور بیٹھ کر انتظار کرنے لگا۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ شخص ایک ڈھیلا ڈھالا لباس لیے ہوئے وہاں پہنچ گیا۔ اس نے کہا یہاں کوئی نہیں ہے، اس وقت سنسان جگہ ہے، سو یہ لباس بدل لو۔ میں نے اس کی ہدایت پر عمل کیا اور اپنا متعفن اور بوسیدہ لباس اتار کر پھینک دیا۔ وہ بولا میں تمہارے کھانے پینے کے لیے کچھ لاتا ہوں۔ میں خاموشی سے بیٹھ کر اس مہربان شخص کی واپسی کا انتظار کرنے لگا۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ برتنوں میں کھانا لے آیا۔ تم مجھ سے گھن نہیں کھا رہے؟ میں نے سوال کیا۔ وہ مجھے دیکھنے لگا اور بولا کھانا کھاؤ، اس کے بعد بات کریں گے۔ کیا نام ہے تمہارا؟ رحمت علی، اس نے جواب دیا۔ ٹھیک ہے، شکریہ رحمت علی، بہرحال تم سے کچھ کہنا مناسب نہیں سمجھتا۔ اب یہ کھانا کھاؤ، میں نے تم سے کہا نا، وہ بولا۔ میں پھر کھانے میں مصروف ہو گیا۔ اچھا اور تازہ کھانا تھا، سو سب کچھ صاف کر دیا۔ پھر اس نے کہا ہاں اب کہو کیا کہہ رہے تھے؟ تمہیں مجھ سے گھن نہیں آتی؟ نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ انسانی شکل میں ہو اور انسان ہو۔ رحمت علی انسان تو ہوں، لیکن میرا بدن کوڑ سے ڈھکا ہوا ہے۔ بہتر تو اللہ ہی جانتا ہے، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ بیماری یا کوئی بھی عذاب انسان کا اپنا حاصل کیا ہوا نہیں ہوتا، بس بیماری آ جاتی ہے۔ ہر بیماری کی شفا بھی موجود ہے۔ رحمت علی کیا میری اس بیماری کا علاج موجود ہے؟ یہ تو خدا ہی بہتر جانتا ہے، میری معلومات اتنی نہیں۔ تم کیا کرتے ہو؟ کچھ نہیں کرتا، بس یاد اللہ میں زندگی گزارتا ہوں، اور زندگی گزارنے کے لیے جو درکار ہوتا ہے وہ اللہ کا دیا ہوا تھوڑا بہت موجود ہے، اسی پر گزارا کر رہا ہوں۔ اب تم اپنے بارے میں بتانا پسند کرو گے؟ ہاں، میں اپنے بارے میں بتانا چاہتا ہوں۔ تو بتاؤ، سنو گے تم؟ ہاں، کیوں نہیں سنوں گا، بیٹھا ہوا تو ہوں تمہارے پاس۔ بستی کے لوگوں نے اگر ایک کوڑی کے پاس بیٹھا ہوا تمہیں دیکھ لیا تو کیا کہیں گے؟ بستی کے لوگ میرے پاس نہیں آئیں گے، زیادہ سے زیادہ یہی ہوگا میرا قول و عمل میرا اپنا ہے، اس پر کسی کی اجارہ داری نہیں۔ نہ جانے تم کیوں اتنے اچھے انسان ہو، ورنہ بہت عرصے سے میں اچھے انسان سے باتیں کرنے کو ترس گیا ہوں۔ کوئی مجھ سے بات ہی نہیں کرتا۔ لوگ برا کرتے ہیں، اللہ کی ناشکری کرتے ہیں۔ جو مرض انہیں نہیں ہے، اس مرض کے انسانوں سے وہ گھن کیوں کھاتے ہیں؟ یہ مرض کل کو انہیں بھی تو لگ سکتا ہے۔ کیا اس انداز میں سوچنے والے موجود ہیں؟ اگر نہیں ہیں تو اپنا ہی نقصان کرتے ہیں، کوئی کسی کا کچھ نہیں لیتا۔ تم تو واقعی بہت اچھے انسان ہو۔ کیا بات کرتے ہو تم؟ کسی کی چند باتیں سننے کے بعد اسے اچھا کہہ دینا میں سمجھتا ہوں نادانی ہے۔ ویسے تمہاری عمر زیادہ معلوم نہیں ہوتی، یہ موذی مرض تمہیں کیسے لگا؟ میں نہیں جانتا رحمت علی، میں نہیں جانتا۔ اپنے بارے میں تو جانتے ہو؟ کیا مطلب؟ اپنی زندگی کے بارے میں تو جانتے ہو؟ کون نہیں جانتا؟ اگر وہ ہوش مند ہو تو مجھے بتاؤ، کیوں پوچھنا چاہتے ہو سکتا ہے کہ میں تمہارے مرض کی تشخیص کر سکوں۔ کیا تم حکیم ہو؟ نہیں۔ تو پھر؟ بس ایسے ہی سوچنے والا ہوں، کچھ باتیں سوچنے پر دماغ میں آ جاتی ہیں۔ بعض لوگوں کو ان کی پریشانیوں کا حل بتا دیتا ہوں، اپنی سمجھ کے مطابق۔ کچھ کو فائدہ بھی پہنچ جاتا ہے، لیتا دیتا کچھ نہیں ہوں، بس یہ تو اللہ کا کام ہے کہ بیمار کو شفا عطا کرے۔ میرے چھوٹے سے دماغ میں جو کچھ آتا ہے میں وہ بیان کر دیتا ہوں۔ تو پھر میں تمہیں اپنے بارے میں بتاؤں؟ ہاں، ایک چھوٹی سی بستی کا رہنے والا ہوں۔ اب تو اس بستی کو اس طرح بھول چکا ہوں کہ اگر تلاش بھی کروں تو نہیں ملے گی۔ کیوں؟ بس نہیں ملے گی۔ خیر چھوڑو، یہ الگ بات ہے، اس نے کہا۔ پھر میں اسے اپنی کہانی سناتا چلا گیا۔ وہ میری داستان خاموشی سے سن رہا تھا۔ پھر میرے خاموش ہو جانے کے بعد بھی وہ کافی دیر خاموش ہی رہا۔ آخر کافی دیر کے بعد بولا، اس میں کوئی شک نہیں ہے نادر کہ تم ان برائیوں سے گزر چکے ہو جس کے نتیجے میں یہ سب کچھ تمہیں ملنا ہی تھا۔ ہاں، میں نے اس سے کب انکار کیا، مگر تم کہتے ہو کہ تمہیں مشکلات کا حل معلوم ہے۔ جو شخص اس قدر برائیوں میں جکڑ چکا ہو، اس کے لیے کیا حل بتایا جا سکتا ہے سوائے اس کے کہ تمہارے لیے دعا ہی کی جا سکتی ہے۔ کیا تم میرے لیے دعا کرو گے؟ میری دعائیں کاش قبول ہو جائیں۔ دعا تو دو مجھے، کم از کم، چاہے قبول ہو یا نہ ہو تو میں تمہیں دعا دیتا ہوں کہ اللہ تمہاری مشکل دور کرے۔ کاش میں تمہیں تمہارے اس دین کا صلہ دے سکتا، لیکن بہر طور میں تمہیں ایک اچھے انسان کے طور پر یاد رکھوں گا۔ میں نے کہا، دیکھو میں زیادہ نہیں جانتا، جیسا کہ میں نے تمہیں بتایا کہ جو چھوٹا موٹا تصور ذہن میں آتا ہے اسے الفاظ میں بیان کر دیتا ہوں۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جد و جہد آخری سانس تک کرنی چاہیے۔ اگر انسان کی جد و جہد مر جائے تو پھر سمجھ لو کہ اس نے اپنے لیے موت پسند کر لی۔ تم اپنا سلسلہ جاری رکھو، اور یہ بھی میں تمہیں بتا دوں
کہ جو کہانی میں نے تم سے سنی ہے اس کا کوئی بنیادی حل نہیں. یہ حل اگر تمہیں مل سکتا ہے تو صرف روحانیت سے. مزارات پر جاؤ، دعا مانگو اپنے لیے، ایسے کسی درویش کو تلاش کرو جو تمہاری مشکلات کا حل ثابت ہو. سب سے پہلے ملنے والے مجھ سے نفرت کرتے ہیں، مجھ سے گھن کھاتے ہیں، کوڑی جان کر مجھے دور سے ہی بھگا دیتے ہیں. تب یہی کہا جا سکتا ہے کہ وہ اس قابل نہیں ہوتے کہ ان سے کچھ مانگا جائے. کاش کوئی مجھے بھی کچھ دے دے، میں نے غم زدہ لہجے میں کہا. میں نے کہا نا کہ جد و جہد جاری رکھو. بہتر یہی ہوگا کہ ان سے دور رہو جو تمہیں نفرت کی نگاہ سے دیکھیں. میں یہ نہیں کہتا کہ تم بھی ان سے نفرت کرو، بہتر یہ ہے کہ ان کی بہتری کے لیے تم ان سے فاصلہ اختیار کرو. تو پھر سب سے پہلے تمہاری بستی کو چھوڑ دینا ہی مناسب ہے. ہاں، کاش میں تمہیں اپنا مہمان رکھ سکتا، اس نے کہا. کھانے پینے سے فراغت حاصل ہو چکی تھی. رحمت علی کی باتوں نے دل کو تسلی دی تھی. چنانچہ میں وہاں سے اٹھ گیا. پھر وہی صحرا گردی، وہی تلاش تلاش اور صرف تلاش. مزارات پر جاتا لیکن انہی نفرتوں کا شکار ہوتا جو میری تقدیر میں لکھ دی گئی تھی. ہر طرح کے لوگ مجھے خود سے دور رکھنے کی کوشش کرتے تھے. گویا اس کائنات میں میرے لیے تمام راستے تنگ ہو چکے تھے. لیکن اب نہ جانے کیوں دل میں ایک ٹھہراؤ سا پیدا ہوتا جا رہا تھا. نفرت کو بھی اگر اپنا لیا جائے تو اس سے محبت ہو جاتی ہے. شاید مجھے اب ایسے ہی احساسات کا ادراک ہو رہا تھا. میں شاید اب اپنے ان زخموں سے بھی محبت کرنے لگا تھا جو مجھے بے پناہ تکلیف دیتے تھے. انسان کے پاس کچھ تو ہو جس کے لیے وہ جیے، اور شاید میں آہستہ آہستہ ان زخموں کے لیے جینا سیکھتا جا رہا تھا. تکلیفیں تقریباً ختم ہونے لگی تھی کیونکہ اب یہ تکلیف میری زندگی کا حصہ بن چکی تھی. مزارات پر جاتا تو خود ہی اپنے لیے دور کی جگہ منتخب کر لیتا اور وہاں بیٹھ جاتا. لوگ مجھ سے فاصلے اختیار کرتے، چیزیں اس طرح میری جانب پھینکتے جیسے قریب آئیں گے تو میرا کوڑ انہیں لپیٹ لے گا. ٹھیک ہی تھا ان کا انداز، میں اس سے انحراف کرنا چھوڑ چکا تھا. بہرحال یوں زندگی کی یہ ڈگر طے ہو رہی تھی، اور اب تو میں نے موت کی آرزو بھی ختم کر دی تھی. جب موت آئے گی تو دیکھا جائے گا، اور نہ جانے اس احساس نے کیوں مجھے غیر فانی سا سکون بخش دیا تھا.